ایک چیز بڑی غور کرنے کی ہے کہ انسانوں کے لیے نا بڑی مشکل بات ہے کہ وہ کسی غلط بات کو غلط سمجھتے ہوئے اس کے اوپر وہ اپنی پریکٹسز کا حصہ بنا لے. یہ انسان کے لیے آسان نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یعنی سمجھ لیجئے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نیک ہے، اس کے حق میں ایک اور دلیل، ایک اور انداز سے یہ میں نے ابھی بیان کر رہا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں، جو اس پہ غور کیجئے گا. کسی بھی انسان کے لیے یہ آسان بات نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے کام کو جس کو وہ شعور کی سطح پر غلط سمجھتا ہے، اس کو وہ اپنی لائف میں اپنی لائف میں پورے طور پر ایکسیپٹ کرے، اور اس کے خاص طور پر اگر میں یہ کہوں کہ سوسائٹی کے لیے وہ کوئی ایسی برائی جو سوسائٹی میں عام ہو جائے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب سوسائٹی کے لیے اس برائی کے اندر کوئی، یعنی سوسائٹی اس برائی کو پھر برائی نہیں سمجھتا. سوسائٹی یعنی شعور کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یعنی شعور جو ہے وہ اس کو، جب تک شعور اس چیز کی جسٹیفیکیشن پیدا نہیں کرے گا، یعنی انڈیویجول لیول پر بھی یہ مسئلہ ہے اور سوسائٹی کے لیول پر بھی یہ بات ہے کہ شعور جو ہے نا وہ اس کے حق میں کوئی جسٹیفیکیشن پیدا کرے گا. شعور جو ہے اس کا کوئی اخلاقی جواز نکالے گا. شعور جو ہے وہ اس کے لیے کوئی بہانہ تراشے گا. اب آپ اسے ہیلا جوئی کہیں، آپ اسے بہانہ تراشنا کہیں، یعنی ایک غلط کام ہے. اس غلط کام کو اگر میں اپنی لائف میں اوپنلی، اور یہ میں اوپن یعنی ہماری زندگی کے اندر وہ معاملات جو ہم اوپنلی، ہم جس کے اوپر، جو ہڈن معاملات نہیں ہیں، ہماری تنہائی کے معاملات نہیں ہیں، ہماری جو زندگی اوپن لائف ہے جس کے اندر ہم اوپنلی وہ کام کرتے رہتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، تو اگر وہ کام غلط ہے تو شعور کو اس غلط کام کے بارے میں کوئی ایسا اسٹینس لینا پڑتا ہے جس سے اس کی جسٹیفیکیشن پیدا ہو. یعنی اگر شعور اس کام کو غلط ہی سمجھتا ہے، اگر شعور یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس کے حق میں کسی طرح کی کوئی جسٹیفیکیشن یا اس کے حق میں کوئی دلیل شعور کریٹ نہیں کر پایا ہے، تو پھر یہ کام آپ کے لیے کرنا بہت مشکل رہے گا. آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. آپ جب کریں گے تو آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے. آپ اس کو انٹرنلائز کرنے اور اپنی اوپن لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے، اس کو اپنی ریگولر پریکٹس کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو آپ بہت ڈسٹرب ہوں گے. آپ کا ذہنی سکون ڈسٹرب ہو جائے گا، اور آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا، اگر آپ نے اڈاپٹ کیا تو آپ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ اس کو اڈاپٹ کرنے کی ایک ہی، یعنی ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، یعنی میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، اور وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی غلط کام، مثال کے طور پہ ڈرنک کرنا ہے، اس کے حق میں ان کے شعور نے ایک دلیل اس کے فیور میں پیدا کر رکھی ہے، اور ان کے دماغ میں ایک بالکل غلط بات انہوں نے اپنے ذہن کو سمجھائی ہوئی ہے، اور وہ ایک غلط پریکٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے حق میں انہوں نے کچھ دلائل جنریٹ کیے ہوئے، ایک جسٹیفیکیشن. یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر شعور کسی چیز کو الاؤ نہیں کرے تو اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنا، امپلیمنٹ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور سوسائٹی میں بھی کوئی برائی اسی وقت عام ہوتی ہے جب سوسائٹی اس کے حق میں، اس کے فیور میں کوئی جسٹیفیکیشن پیدا کرتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی خوبصورت قول ہے، بہت ہی حکیمانہ قول ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہے. کمال کا اصول. حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نگاہ میں چھوٹا ہو. یہ یعنی انہوں نے وارن کیا کہ جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو، اصل میں وہی سب سے بڑا ہے، کیونکہ تمہارے لیے، تم نے اس کے لیے اپنے شعور میں ایک جواز پیدا کیا کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، تو چھوٹے سے کام کو اس سے کیا ہوتا ہے، تو اس کو
چھوٹا سمجھنے ہی کے نتیجے میں اس کام کو کرنے کے لیے تمہارے ذہن میں ایک دلیل پیدا ہو گئی۔ تو مکالمہ کیا کرتا ہے کہ شعور کو ریکٹیفائی کرتا ہے۔ مکالمہ اگر صاحب علم کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر صاحب حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر ہم اپنے ایمانی تناظر میں، ایمان کی روشنی میں، علم نافع کی روشنی میں مکالمہ کر رہے ہیں، تو ہماری سوچ میں جو غلط بات ہے یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اندر کوئی غلط بنیاد ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کی، یا ہمارے کوئی ایک غلط کام کے لیے جواز پیدا کر لیا ہے، تو وہ پھر ریکٹیفائی ہوتا ہے۔